نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ساتھیو اور میرا اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے. ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے. غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ کے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. اگر وہ تمہاری زندگی میں بڑھاپے میں پہنچ جائے، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں، اور اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو تم انہیں اف بھی مت کرنا، نہ ان سے جھڑک کر بولنا، بلکہ ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے جھکے رہنا اور یہی دعا مانگتے رہنا اے ہمارے پروردگار تو ان پر اپنی رحمت عطا فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا. صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا. تمہارا رب تمہارے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مانو تو توبہ کرو، وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں مغفرت معاف کرنے والا ہے. پیارے ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز مت کرو، اور اس کے بعد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے بلکہ آج جو کچھ بھی میں ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. والدین ہی ہیں جو اپنی اولاد کے خاطر ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی خوشی اور اپنی خواہشوں کو بھی اپنی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. پیارے ساتھیوں، سب سے زیادہ محنت و مشقت ماں برداشت کرتی ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اس ماں نے تکلیف جھیل کر تجھے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کر تجھے جنا. حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب سے اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت کرتا ہے. سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، یہ اپنے اولاد کے خاطر ہر تکلیف کو جھیل کر کما کر لاتا ہے اور انہی پر خرچ کرتا ہے. اور ماں گھر کے اندر ان کی پرورش کرتی ہے، انہیں دودھ پلاتی ہے اور انہیں سردی گرمی سے بچانے کے خاطر خود سردی گرمی برداشت کرتی ہے. اور اگر بچہ بیمار ہو جائے تو یہ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. پیارے ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کے بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کروایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق پورا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو ماں نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس نے سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑنا کہ اس کی دھول ان پہ نہ لگ جائے. پیارے ساتھیوں، ان آیات اور احادیثوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور جو ان کا احترام کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.